ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے. جی مصطفیٰ صاحب, آپ نے حافظ احسان صاحب کی بات سنی. وہ تو کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے جو ملک ہیں, ممالک ہیں, اور بھارت بھی جو ہے ادھر ججز کی ٹرانسفر ہوتی ہے. ہم کوئی ہماری اوور ریچ کے تو آپ نے مسئلے ہی نہیں سمجھے, آپ کو تاریخی کانٹیکسٹ ہی نہیں پتہ ججز کے جو مسائل رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں شاید یہ بھی ہوتا ہو کہ جج صاحبان کے کمروں کے اندر کیمرے لگائے جاتے ہوں, ان کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے ہوں, ان کے اوپر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے پریشر ڈالے جاتے ہوں. تو یہ بھی دنیا کے کسی ملک میں, شاید مصر میں, نارتھ کوریا میں ایسا ہوتا ہو. ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش دیکھیں, ہم پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے سویلین لیڈرز کو پھانسیوں پر چڑھایا, الیکٹڈ لوگوں کو پھانسیوں پر چڑھایا, مسنگ پرسنز ہوں, پولیٹیکل ورکرز ہوں, میڈیا ورکرز ہوں, نظریں چرا لیتے ہیں, ان کے کیسز نہیں سنتے. ڈکٹیٹرز کو انہوں نے آئین کے اندر ترامیم کرنے کا اختیار دیا. ملک کے لوگوں کو عام کیسز کے اندر انصاف نہیں مل پاتا. پینڈنسی آپ دیکھیں ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, تو تاریخی پینڈنسیز ہیں, کبھی کم نہیں ہوتی, وہ فگر بڑھتی ہی جاتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے نظام انصاف کے اندر ہماری رینکنگز بری رینکنگز ہیں. اس کو کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم یہ امید تو رکھ سکتے ہیں, اور یہ امید رکھنے میں برحق ہیں کہ جس جج کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں, کہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ میں اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے نا, کہ دوبارہ ماضی کے جس طرح واقعات ہوئے اس طرح کے واقعات نہ ہوں, کہ مجھے کم از کم ایک فیئر ہیئرنگ ملے, میری بات سنی جائے, اور کوئی اس کے کان میں یہ نہیں کہہ دے گا کہ اس کو سزا دینی ہے, اس کو اندر کرنا ہے, اس کو سبق سکھانا ہے, کیونکہ ہمیں ان کی شکلیں نہیں پسند, یا ان کی باتیں نہیں پسند. تو یہ امید رکھنا یہ کیوں جرم ہے؟ اور ہم پاکستان میں ان 76 سالوں میں صرف دائروں کے سفر میں گھومے چلے جا رہے ہیں, اور ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو دور حاضر کے چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر ہی نہیں پا رہا. 65% اس ملک کی آبادی نوجوانوں کی ہے. تاریخی بے روزگاری ہے اس ملک کے اندر. انڈیا 26% وہاں پر بے روزگاری ہے نوجوانوں میں. سری لنکا, بنگلہ دیش سب سے زیادہ جو ہماری ہے, 34% یہاں پر بے روزگاری ہے. نوجوان پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے ملک کی اکانومی چلنا بند ہو گئی ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان لوگوں کا کوئی, ان کو صحت کا نظام دینا ہے, کوئی تعلیم کا نظام دینا ہے, کوئی خوشحالی ان کے لیے کریٹ کرنی ہے. تبھی تو وہ واپس لے کے آ رہے ہیں نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں قاضی فائزی صاحب کو, نہیں سر کمال کر رہے ہیں. وہ جو ٹویٹ ہے بلاول صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہیلتھ کو اور پاپولیشن پلاننگ کو واپس, ایجوکیشن کو اور میں آپ کو پیپلز پارٹی کا جو بیان ہے نا, جس دن 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونی ہے, اگر اس دن یا اس سے ایک رات پہلے کا میں آپ کو پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہنا ہے, کیا بیان دینا ہے, وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. سر جلد بتائیں پھر شیر صاحب, یہ بہت اہم بات ہے سر, بتا دیں پھر تاکہ ہم اس دن چلائیں. ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی, تعلیم کی وزارت بچا لی, بہبود آبادی کی وزارت بچا لی. 18ویں ترمیم کے ہم محافظ تھے, محافظ ہیں, رہیں گے. باقی چیزوں پر روتی آنکھوں رشتے کانوں ہم نے حکومت کے ساتھ بادل نخواستہ ان چیزوں پر ہمیں اتحاد کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے سسٹم بچایا. اور شکر ہے میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں, ورنہ بات شاید مجھے بھی کرنی پڑتی. آپ بچ گئے ہیں بہت سارے مسائل سے, اللہ کا شکر ہے. اور کیونکہ آپ نہیں بچے ہوئے سر, تو اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں. پتہ تو آپ لوگوں کو بھی تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, کچھ نہیں کیا, اور اب آپ کا کیا خیال ہے یہ پارلیمنٹ میں کتنے دنوں میں پاس ہو جائے گی؟ جس طرح میں نے 26ویں ترمیم میں انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا, لوگوں کو آفرز آئے کروڑوں کے, اربوں کے. سر آپ کو آئی؟ مجھے نہیں آئی. نہیں, وہ آئی ڈونٹ نو. یہ تو پھر آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں سر. نہیں, ہمارے جنید اکبر صاحب نے تو آن ریکارڈ کہا ہے, ہمارے اور اس طرح کے ساتھی نے آن ریکارڈ کہا ہے. اور تو جو انہوں نے پھر لوگوں کو اٹھایا, تو جو گراؤنڈ ورک انہوں نے 26ویں ترمیم کے لیے کیا, تو آئی تھنک 27ویں ترمیم میں اتنی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی. اور وہی مصطفیٰ بھائی والی بات کہ جی پیپلز پارٹی اپنے ایز یوزول دے ٹرائی ٹو لک گڈ, اینڈ ہم But what will PTI do?
ہم رجسٹ کریں گے. پہلے ڈرافٹ تو آ جائے نا کہ 243 میں انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ کمانڈر ان چیف کسی آرمی چیف کو بنانا ہے یا کوئی چیف آف ڈیفینس فورس بنانا ہے, ڈیفینس جو ہوتا ہے وہ بنانا ہے, کیا کرنا ہے ابھی تک تو وہ بھی کلیئر نہیں ہے. سو جب وہ ڈرافٹ آئے گا, اور ڈرافٹ بھی 26ویں ترمیم کی طرح, ایم ناٹ شیور کہ کتنا حد تک پیپلز پارٹی کے پاس ڈرافٹ ہے. آپ کے خیال میں جو مالک صاحب جو ان کا بھی ہم نے سارٹ بھی چلایا, آپ ان کی بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ 30 نومبر سے پہلے پاس کرنی ہے؟ دیر از این ارجنسی ٹو اٹ. آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز بیکاز جس طرح کے نیج فیصلے ہوتے ہیں, اور اوبیسلی فیڈرل گورنمنٹ از بیسکلی کانڈویٹ, پیچھے تو اٹس دی اسٹیبلشمنٹ جو کہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں, انہیں کو یہ ساری چیزیں وہ ہیں. تو اگر وہ ان کو جلدی ہے تو 30 نہیں ہو, شاید 25 کو بھی کروا لیں. بندے اٹھانے ہیں, اگر پریشر کرنا ہے, اور یہ جتنے بھی وہ ہیں پی ایم ایل دیکھ لیں, تو ہے ہی 17 جماعتوں سے آئی, ان کو حکومت ملی, تو وہ تو پیپلز پارٹی کے اپنے شش کے ہیں. تو کرنے کو تو دے آر گوئنگ ٹو یوز, اگر اف دے یوز اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس. لیکن ہم جو ہے پرنسپلی اوبیسلی ان چیزوں کو جب ڈرافٹ آئے گا, اینڈ اف وہی چیز ہے جو سننے میں آ رہی ہے, جو قیاس آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے 243 میں کرنا ہے یا اور کرنا ہے, ویل اوبیسلی اوپنلی ریزسٹ دس, اینڈ کرنا بھی چاہیے. بیکاز جس طرح یہ چیز جا رہی ہے, یہ ملک جو ہے یہ اور اس قسم کی ہینکی پینکی کا متحمل نہیں ہو سکتا. A point will come where things will just break up, fall apart. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.